دیکھیں، مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بادشاہی طرز حکومت ہے اسلام میں یا کیا طرز حکومت ہے؟ دیکھیں، اسلام کہتا ہے آم کھاؤ، پیڑ گننے سے مطلب نہ رکھو. تو یہ پہلے تو سمجھ لیں. ہم نبی کی سیرت میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے اشارے دے دیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اپنا جانشین کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ان کو آخر وقت میں؟ حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی رشتہ داری نہیں تھی کہ باپ کی جگہ بیٹا آئے یا بیٹی آئے، ایسا نہیں تھا. بلکہ آپ نے یہ دیکھا، رشتہ داری تو تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ ابو بکر سے زیادہ بہترین لیڈر اس قوم کے لیے میرے بعد کوئی ہو نہیں سکتا. یعنی میرٹ کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا. اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان بھی ابو بکر ہی کو پسند کریں گے. لیڈر میں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ پبلک چاہتی کیا ہے. ایک اچھا آدمی آ گیا لیکن کوئی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تو وہ کامیاب حکمران ہو نہیں سکتا، وہ چاہے وہ کتنا اچھا ہو. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک بھی یہ چاہتی ہے کہ ابو بکر آئیں، اور ابو بکر سے بہتر کوئی ہے بھی نہیں. جب حضرت ابو بکر کا دور خلافت ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابو بکر نے پبلک سے نہیں پوچھا، بلکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ میرے بعد عمر سے بہتر خلافت کا حقدار کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کو بنا دیں یا اپنے کسی داماد کو بنا دیں یا اپنے کسی ریلیٹو کو بنا دیں. انہوں نے ان لوگوں کی خیرخواہی دیکھی کہ بھئی میرے بعد عمر سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا؟ پھر طریقہ چینج ہوا. یعنی مسلسل طریقے چینج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ حضرت عمر نے سوچا کہ میں کس کو بناؤں، تو حضرت عمر نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی ایک کو نامزد کر دوں یا میں پبلک کو اختیار دے دوں کہ ووٹنگ کے ذریعے جس کو چاہیں بنا دیں، اس سے بہتر ہے کہ میری نظر میں جو 6 آدمی میرے بعد سب سے بہترین ہیں ان 6 کی کمیٹی بنا دوں کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو آپس میں آپ لوگ سلیکٹ کر لیں. یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. ان 6 میں جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا تو حضرت عثمان کے بعد خلافت کس کو ملی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ چاروں خلفاء کی آپ اگر سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ فوکس اس کو کیا جا رہا ہے کہ پبلک کا اور قوم کا فائدہ کس میں ہے. جہاں جمہوریت میں فائدہ نظر آیا وہاں جمہوریت کو ترجیح دی گئی. جہاں یہ نظر آیا کہ بادشاہ یا خلیفہ خود سے کسی کو پہلے سے سلیکٹ کر کے مسلط کر دے کہ بھئی آپ یہ آپشنل نہیں ہے، میرے بعد اسی نے ہونا ہے، تو وہاں وہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو اسلام میں حکومت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جو جس زمانے میں سوٹیبل ہو قوم کے لیے، اس میں فائدہ زیادہ ہو، اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اسلام میں ایک اور بھی ہدایت ہے اس بارے میں کہ طریقہ تو وہ اختیار کیا جائے گا جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. لیکن غلط طریقہ اگر کسی قوم نے اختیار کر لیا اور غلط طریقے سے اگر کوئی بادشاہ یا سلطان بن گیا یا حاکم بن گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہیں، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کوئی حاکم مسلط ہو جائے، مسلط کا مطلب الیکشن نہیں ہوئے، لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، طاقت کے بل بوتے پر زور زبردستی کسی طرح سے وہ تمہارا بادشاہ بن گیا اور وہ ہے بھی نااہل. کیسے نااہل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حبشی غلام ہے اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا، یعنی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ لوگ فخر کریں جی یہ ہمارے صدر مملکت ہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. پرسنالٹی بھی اس کی نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب بن گیا نا تو پھر اس کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ اسمعوا واطیعوا، اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ اسلام کنٹری کے اندر خون خرابہ دیکھنا پسند بولیں نہیں کرتا، بغاوت کو پسند نہیں کرتا. بعض دفعہ ایک کام غلط ہوتا ہے نا، ہو گیا غلط، اب اس غلط کو صحیح کریں گے تو اور زیادہ غلط ہو جائے گا. غلط کو اگر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اور غلط. جو ہمارے ملک میں جو جمہوری طرز حکومت چل رہا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، میری رائے میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک جاہل آدمی کے ووٹ کی ویلیو ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں آپ بتائیں ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں؟ جو غیر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. تو عام طور پر سلیکشن صحیح لوگوں کی نہیں ہوتی. تو میں اس طریقے کا قائل نہیں ہوں جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث کیا ہے؟
کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اب کسی بھی طریقے سے جب کوئی وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، جو بھی سربراہ بنے گا، اسلام میں دوسری حدیث بھی ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، آپ نے اس کے خلاف لڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، تاکہ مسلمانوں کا جو ایک اجتماعیت ہے، جو ایک پاور ہے، وہ برقرار رہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں حاکم وقت کے خلاف جب بھی تلوار اٹھی ہے، اس سے اسلام کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ اسلام کو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بات نوجوان طبقے میں بتائی جاتی ہے کہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے مقاصد بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف نوجوانوں کو ورغلائیں اور ریاست کمزور ہو جائے۔ میرے پاس ایک دفعہ کسی کا فون آیا کہ مفتی صاحب پاکستان میں ایسے ایسے حکمران ہیں، ایسے غیر شرعی قوانین ہیں بہت سارے، آپ ریاست کے خلاف لوگوں کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا دیکھیں پاکستان کی مثال ایسے ہے کہ ایک درخت پہ پھل لگا ہوا ہے، آپ اس پھل کو توڑ رہے ہیں، ٹوکرا نیچے کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے کنٹری کی بہت بڑی ویلیو ہے دنیا میں۔ آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج اگر مکہ مدینہ محفوظ ہے تو قسم اٹھا کے، حلف اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی فورسز کی وجہ سے اور پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہے وہ، کیونکہ عربوں کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو حرمین کو بچا سکے۔ وہ ہماری طرف ہی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہی ہے۔ عراق کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا اگلا نمبر پاکستان تھا۔ تو اگر ہمارا کنٹری اسٹیبل نہیں ہوگا، ہمارے ہاں اس طرح کی کارروائیاں شروع ہوں گی اور حکومت کے خلاف مظاہرے اور بغاوتیں اور جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے، امن نہیں ہوگا، تو اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اسلام کو نقصان ہوگا۔ تو طرز حکومت کیا ہونا چاہیے، اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں، اسلام کی بھی ہدایات ہیں، لیکن اگر وہ طرز حکومت صحیح نہیں اختیار کیا جا رہا تو آپ کو ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔